السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ، ولا اور نہ اور مت، تجعلوا تم بناؤ، وہی اس کا روٹ ورڈ ہے جیم عین لام جعلا، تا کے معنی تم، اور واو الف جمع کی علامت ہے۔ تجعلوا تم سب بناؤ، اللہ اللہ کو، عرضتاً یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، عرضہ ڈھال، عرضتاً لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، لام کے لیے، ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو ان کے تبرو تم نیکی کرو گے، واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب نیکی کرو گے، وا اور تتقو تم سب برائی سے بچو گے یعنی متقی بنو گے، وتصلحوا اور تم سب اصلاح کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بین کے معنی درمیان، واللہ اور اللہ سمیع علیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ کہ تم نہ نیکی کرو گے، نہ برائی سے بچو گے، اور نہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ یہ جو نہ آیا ہے یہ اوپر والا لا چل رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 225، لا نہیں، یؤاخذکم یا کے معنی وہ، یؤاخذکم کم معنی تمہارا، اور اردو کا لفظ مواخذہ، واو الف خیز حال اس میں ہے، میم پہلے لگا دیں اور یہ اینڈ پہ لگا دیں تو مواخذہ بن جائے گا، پوچھ گچھ کرنا، وہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ باللغو لغو کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں۔ لغو کا معنی ویسے تو بےہودگی بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر لغو کا معنی بلا ارادہ ہے، بلا ارادہ تمہاری قسموں کا۔ ولیکن اور لیکن، لیکن کو دیکھیں تو لیکن اردو کا آپ کی سمجھ میں آئے گا، ولیکن یؤاخذکم یا کے معنی وہ، آخذکم کم کے معنی تمہارا، پھر وہی مواخذہ، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما اس پر، کسبت کمائی ہیں، یہ جیسے ہم کسب کہتے ہیں، کسب حلال، حلال کمائی، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور حلیم غفور ہے، حلیم ہے، غفور مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، اور حلیم بردبار۔ ترجمہ یہ بنے گا، اور اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں کا یا لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمائی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ دو آیتیں تھیں
بہت آسان سبق ہے آج کا، ایک دو نئے لفظ آئے ہیں، آپ کو یاد کرنے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں ہمیں جو بات بتلا رہا ہے وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نام کو قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسی قسمیں نہ کھاؤ، یعنی اللہ کو درمیان میں نہ لاؤ، کیونکہ قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے، اور قسمیں کھا کر یہ کام نہ کرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، یعنی ایسی قسم کھا لینا کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، یا میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر وہ نیک کام ہو تو اس کی قسم کھانا کہ میں نہیں کروں گا، اور برائی سے نہ بچوں گا، اور اصلاح نہیں کروں گا لوگوں کے درمیان۔ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے لیے خیر کے کام کرنا، برائی سے بچنا، پرہیزگار بننا اور نیکی کے کام کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ ہر چیز سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے، بہت یہ عجیب بات۔ بعض اوقات غصے میں آ کر وہ کہتے ہیں میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، قسم کھا لیتے۔ تو ایسی قسم کھا لینا جو اسلام کے مخالف ہو، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے مخالف ہو، جو نیکی کے مخالف ہو، جو برائی سے روکنے والے کے خلاف قسم کھا لینا، ایسی قسموں کو پہلے تو کھانا ہی غلط ہے۔ اگر غصے میں کوئی کھا لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، چونکہ وہ قسم جو نیکی سے روکتی ہو اس کو برقرار رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں ایسی قسم کو توڑنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کا کفارہ رکھا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو زبان دی ہے یہ زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے، اور اس کو 32 دانتوں کے درمیان رکھا ہے۔ اتنا دانتوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے زبان کو کہ ہر طرف سے دانتوں نے اوپر نیچے سے گھیرا ہوا ہے، تو پھر بھی یہ بلا لگام چلے، سوچے ہی نہ کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، اور قسمیں کھانے تک آ جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں وہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ۔ کوئی قسم جھوٹی کھا کے لوگوں کا مال کھا لینا، لوگوں کو تنگ کرنا، کسی گواہی میں جھوٹی قسم کھانا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہ آج بات ہو رہی ہے ان قسموں کی جو نیک کام نہ کرنے کی کوئی قسم کھا لے، جیسے میں فلاں رشتہ داروں سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بولوں گا نہیں، یہ قطع تعلقی جو ہے یہ گناہ ہے، تو اس پہ انسان قسم کھا لے، اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ جو بیان کیا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ تو کئی لوگ اللہ معاف کرے قریبی رشتہ داروں سے نہ بولنے کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ قطع رحمی بھی ہے، اور پھر قسم کھانا اوپر سے اور جرم ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلط قسم کھانا یا جھوٹی قسم کھانا تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھانا، ایسے بلا ضرورت بلا وجہ، ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے، تو ان کا انداز بیان ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان قسموں پہ میں نہیں پوچھوں گا۔ میں نے ایک بندے کو جانتا ہوں
تو بات بات پر اس کا تکیہ کلام یہ تھا اللہ دی قسم، پھر بات کرتا ہر بات پر۔ تو ایسی جو زبان پہ چڑھی ہوئی تکیہ کلام میں قسمیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ان قسموں پر پوچھ نہیں کرے گا۔ لیکن جو کوئی پکے دل سے کھائے، یعنی اس کو ان کے دلوں نے جو کمائی ہوں، سوچ سمجھ کے قسم کھائے، خواہ وہ اگر جھوٹی ہے تو پھر تو کبیرہ گناہ ہے، اس پر جو گرفت ہوگی وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بدلے میں جو مال کھا جانا یا دھوکہ دے جانا یہ ایک دوسرا جرم ہے۔ تو ان قسموں کی اللہ پوچھ کرے گا، بلکہ جو قسمیں نیک کاموں سے رکنے کے لیے کھائی گئی ہوں ان کی بھی پوچھ کرے گا، چونکہ اسی لیے توڑنے کا حکم ہے اور پھر اس کا کفارہ بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غفور ہے اور حلیم ہے۔ انسان ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اللہ غفور کا مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے غفور ہونے کی علامت ہے، اور بار بار معافی مانگنے سے بھی اللہ بار بار معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کہیں جی اب تمہاری معافی ختم ہو گئی ہے، لیکن معافی مانگنے والے کو خود شرم آنی چاہیے کہ جب وہ گناہ پر پچھتائے تو دوبارہ تہیہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، اور اگر وہ شیطان کے قابو، اپنے نفس کے قابو آ جاتا ہے، پھر کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کر لے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ اللہ کی مغفرت ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب انسان موت کو دیکھ لے، موت اس کے گلے میں سانس اٹک جائے، پھر توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہے موت کو دیکھ کر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بردبار ہے، یعنی اللہ کا نام درمیان میں لا کے انسان جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ کرتا ہے، اور اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ چاہے تو فوراً پکڑ بھی سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا۔ کتنا بردبار ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے، اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور وہ نقد سزا نہیں دیتا۔ ہمیں انسان ہوتے ہوئے اللہ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ یہ زبان کی نعمت آپ ان سے پوچھیں اس کی قدر جو گونگے بہرے ہیں، جو بول نہیں سکتے، کہ قوت گویائی جو ہے اس کی کتنی قدر ہے۔ آپ اپنی بات کو دوسروں تک بیان نہیں کر سکتے، کبھی منہ کو تکلیف ہو جائے یا زبان کو ہو جائے، بندہ بول نہ سکے، تو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس نعمت کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے ایمان کے بعد، ہو مومن، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان ہو اور شرک نہ کرنے والا ہو، تو وہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔